Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 568. جن بھرو مولا کا یہ غلام پھر آپ کے پاس آ گیا. 6 مہینے ہوئے آپ جماعت سے میں جدا ہوا، لیکن آپ کو میں سچ کہتا ہوں، آپ کو میں ہمیشہ بہت یاد کرتا رہا. جماعتیں تو سب اچھی ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اندر بہت سی اچھائیاں ہیں، اور اسی لیے میری ہمیشہ دعائیں رہی کہ مولا آپ کو بہت روحانی قوتیں دے دے. آپ میں اچھے لوگ ہیں، بہت ہیں، مولا اور زیادہ کرے. ابھی میں نے مولا کے فرمان سنے، آپ نے سنے. ان فرمانوں پہ سے مجھے جنان کا پاٹھ یاد آیا، اور وہ پاٹھ میری وائز کا تھیم ہے. جی کل جگ آویو اتاوڑو تمہیں سانبھڑو مومن بھائی جی. کل جگ آویو اتاوڑو تمہیں سانبھڑو مومن بھائی جی. اے جن جیوے گر اوڑکھیا، جن جیوے ست گر اوڑکھیا کے کرے چھے آنند جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات والمؤمنون اللہم صلی اللہ. مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے، وہ ادھر پڑے گئے کہ ایک بہت خراب وقت آ رہا ہے، پرابلمس بڑھیں گی، دکھ بڑھیں گے، لیکن ان سب چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے ایک بڑے سے بڑی جو چابی تمہارے پاس ہے، مولا فرمایا ہے، وہ عبادت ہے. پیر حسن کبیر سنگھ فرماتے ہیں کہ کل جو بڑی جلدی سے آ رہا ہے، اور تم اس بات کے اندر ہوشیار رہو، جو اپنے مرشد کی پہچان رکھتا ہے وہ آنند اور خوشیوں میں رہیں گے. ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے، دین اسلام ہے، اس مذہب کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے تو وہ یہ ہے، جو کسی اور مذہب میں نہیں، کہ جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا مالک ہے، وہ ہمارے اندر حاضر بیٹھا ہے. دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. ویسے گرو مرشد دنیا میں بہت سے ہیں، لیکن وہ گرو مرشد ان گروپ کے لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارا ہاتھ وہاں پکڑوں گا. امام کے سوائے ایسا دعویٰ کسی نے کیا نہیں اور نہ کر سکتا ہے. عیسیٰ کو ماننے والے جانتے ہیں کہ 2000 برس ہو گئے، حضرت عیسیٰ چلے گئے، اور وہ لوگ کہ جن کو اسلام دکھانے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملا، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1400 برس ہو گئے رسول اللہ دنیا میں حیات تھے. مگر ہم اسماعیلیوں کے سامنے وہ چیز حاضر ناظر ہے. ہمارا جیسا اعتقاد ہے، ہمارا جیسا ایمان اور عقیدہ ہے، ایسا دنیا میں کہیں نہیں. ہم حضرت امام کو خدا کا نور سمجھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ محض نور ہی نور ہے، اور حضرت امام کے اندر جو روح ہے وہ روح وہی خداوند عالمین کی ذات پاک ہے. یہ چیز دنیا کے کہیں مذہب میں نہیں، اور یہ چیز ہمیں پیروں نے بتائی، یہ چیز ہم کو رسولوں سے ملی،
یہ چیز ہم کو اللہ نے بتائی، یہ چیز ہم ان تمام چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم کو خدا کا نور دکھتا ہے اور نظر آتا ہے۔ ایمان جب ہمارے اندر مضبوط اور پکا ہو جاتا ہے تب ہم کو حضرت امام کی شناخت ہوتی ہے۔ حضرت امام کو محض آنکھوں سے دیکھ لینے سے امام کی شناخت نہیں ہوتی، ظاہری دیدار اگرچہ ضروری ہے، اس سے ہمارے دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، ہماری روح کو قوت ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا، ہمارے مذہب کا یہ ایم نہیں کہ ہم حضرت امام کا ظاہری دیدار کریں۔ ہمارے بے حساب ایسے بھائی ہیں دنیا کے اندر، کروڑوں اسماعیلی ہیں کہ جنہوں نے کئی جنریشنز نکل گئی، انہوں نے کبھی زندگی کے اندر حضرت امام کو ظاہر میں دیکھا نہیں، ساری زندگی کبھی بھی ان کو امام نظر نہیں آیا ظاہر میں بدنی طور پہ، لیکن وہ باطنی طور پہ امام کو دیدار کرتے رہتے ہیں۔ ہماری بندگی، عبادت، ہمارے مذہب کا، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت امام کی اس نورانی حالت کو جانیں۔ ظاہر میں ہے، الحمدللہ ظاہر میں بھی اس کی برکتیں اور نوازشیں ہیں، لیکن مقصد جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت امام کے نور کو جان سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو امام ہم کو فرمان کرتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ ایک انسان ہے، وہ دنیا میں کھاتا پیتا ہے، دنیا میں گھومتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کار روزگار کرتا ہے، تھک جاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے یہ لوئسٹ لیول کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر انسان کی زندگی کے اندر جو وہ کام، ارادہ، قوت وغیرہ، سوچ بچار جس کو ہم من کہتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نفس کہا ہے، اور نفس کے 3 درجے بتائے ہیں۔ قرآن کے اندر نفس کے 3 درجے بتائے گئے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا ذکر کیا ہے، دوسری جگہ نفس لوامہ کا ذکر کیا ہے، تیسری جگہ نفس مطمئنہ کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا جو من ہے، جس کو ہم عربی زبان میں نفس کے طور پہ لیتے ہیں، اس کی جو لوئسٹ حالت ہے، سب سے نیچی حالت ہے، وہ حالت یہی ہے: کام دھندا کرو، روزی کماؤ، بال بچوں میں رہو، رات کو سو جاؤ، موج شوق کرو، دنیا کے اندر غلطان رہو۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، جو آج لگ بھگ سب دنیا اسی میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ نفس امارہ کی پوزیشن ہے۔ نفس امارہ کے اندر خود غرضی، لالچ، لوبھ، غصہ، کرودھ، مار دھاڑ، یہ سب چیزیں نفس امارہ کی چیزیں ہیں۔ میرا ایکسیڈنٹ کوئی لے جائے تو میں اس سے لڑنا شروع کر دوں، یہ نفس امارہ ہے۔ مجھے کسی نے گالی نکالی تو میں نے تھپڑ مار دیا، یہ نفس امارہ ہے۔ کسی آدمی نے میرا برا کر دیا تو میں زندگی بھر تک بدلہ لینے کی تو میں رہتا ہوں، اور جب بھی یہ موقع آتا ہے تو اس آدمی کو میں گرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نفس امارہ ہے، اور یہ وہ لیول ہے کہ جو جانوروں کی لیول ہے، یہ حیوانی نفس ہے۔ وہ لوگ اگرچہ ظاہر کے اندر انسان کے طریقے پہ ہمیں نظر آتے ہیں، مگر پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان نہیں، ڈھور ہیں۔ ڈھور کہتے ہیں حیوان کو،